ہمارے ایمان کا دار و مدار ذات رسالت پر ٹکا ہوا ہے. جن کے صدقے میں آج مسلمان مومن کہلا رہے ہیں ان کے بارے میں بول رہے میلاد نہیں کرنا, ان کو علم غیب نہیں ہے, ان کو علم نہیں ہے, انہوں پڑھے لکھے نہیں تھے, نعوذ باللہ کتابوں میں لکھے. ان کی کتاب جو روزانہ عصر کے بعد فجر کے بعد مغرب کے بعد کب کب پڑھتے اللہ بہتر جانے, وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اے ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے نعوذ باللہ ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں کتاب کھول کے پڑھا تو پریشان ہوا, لکھے سو والا دلی میں بیٹھا تو میں اس کو کال کر کے پوچھنا چاہا, نہیں ملا تو اس کے چیلے سے پوچھا. میں بولا میاں نبی کو ان پڑھ لکھے تم لوگ ان پڑھ. ارے میں بولا بھائی نبی کو نعوذ باللہ ان پڑھ لکھے کائی کو پڑھتے یارو ان پڑھ کا کلمہ, مولانا کا کلمہ پڑھ لے, علامہ کا کلمہ پڑھ لے, جس کو مانتا ان کا کلمہ پڑھ لے. اچھا کتنی جاہل قوم ہے دیکھو, امام اعظم کہتے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتی ہے امام اعظم, اور امام اعظم کے آقا کو بولتی ہے ان پڑھ. امتی امام بن گیا, نبی ان پڑھ ہو گیا, نعوذ باللہ. میں پوچھا میاں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بلند و بالا مقام, وہ عظمت والی شان عطا فرمائی ہے جس کو انسان سمجھ جائے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ پیدا کرنے والے رب نے آپ کو اتنا بڑا بلند و بالا مقام اور اتنی بڑی رفعت اور اعلیٰ شان عطا فرمایا کہ اس کا سمجھنا حقیقت میں اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اب انسان جو سمجھ رہا ہے وہ نبی کا مقام نہیں ہے, انسان جتنا سمجھ جائے یہ اس کی اتنی سمجھ ہوتی ہے. انسان نبی کے مقام کو تو نہیں سمجھ سکتا بلکہ اس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا مقام سمجھ سکتا ہے. جب امام اعظم تشریف لائے تھے تو اللہ نے ان کے علم اور ان کی فہم و فراست کے مطابق نبی کی رفعت اور نبی کی معرفت ان کو عطا فرمائی تھی. پھر جب سرکار غوث پاک تشریف لائے تو اللہ نے ان کی رفعت اور معرفت کے مطابق ان کو نبی کی فہم و فراست اور نبی کے مقام و مرتبے کی سمجھ عطا فرمائی تھی. اصحاب کرام تشریف لائے تھے تو ان کی جتنی سمجھ تھی اللہ نے ان کو اتنی معرفت مصطفیٰ عطا فرمائی تھی. حقیقت میں معرفت مصطفیٰ کا سب سے زیادہ جاننے والا وہی ہے جس نے اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. لیکن قرآن پاک جو علماء کرام سمجھتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے مطابق چند باتیں آج قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ کل ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, اور آج شروع کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے کیوں ہیں. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ ایمان والے ہو, آپ بولیں گے الحمدللہ. پھر کوئی پلٹ کے پوچھے کہ ایمان والے کیوں ہو, اب آپ جواب نہیں دے سکتے میں ٹوپی پہنتا ہوں اس لیے ایمان والا ہوں, داڑھی چھوڑا ہوا ہوں اس لیے ایمان والا ہوں, میں کرتا پائجامہ پہنتا ہوں اس لیے ایمان والا ہوں. ایسا جواب نہیں دیا جا سکتا. ایمان والے ہونے کا معاملہ کچھ اور ہی ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے. بہت بڑا دم ہے رے بھائی, روک دیں. قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے. اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا. اس کو نکال دیں گے نا تو میں پبلک کو قریب بلا لیتا ہوں.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وحبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے بھائی؟ گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس بات کو، اس آیت کو ذہن میں ہر مسلمان رکھے، کیونکہ اس میں ہمارے مومن ہونے کی دلیل موجود ہے۔ کوئی بھی اگر ہم سے پوچھے کہ بھائی آپ مومن ہو تو آپ جواب دیں گے الحمدللہ۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا کس بات پر آپ کہتے ہو کہ آپ مومن ہو؟ کیا داڑھی چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو مسلمان بولا گیا؟ آپ بولیں گے نہیں نہیں۔ کیا آپ کو ٹوپی پہننے کی وجہ سے مومن بولا گیا؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں۔ کیا آپ کو نماز پڑھنے کی وجہ سے مومن بولا گیا؟ آپ بولیں گے نہیں نہیں۔ پھر مومن کس کو کہتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ مومن نماز پڑھنے کی وجہ سے مومن نہیں بولا جاتا، روزہ رکھنے کی وجہ سے مومن نہیں بولا جاتا، جماعت میں جانے کی وجہ سے مومن نہیں بولا جاتا، داڑھی چھوڑنے کی وجہ سے مومن نہیں بولا جاتا۔ یہ الگ بات ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ روزے رکھتا ہے۔ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، روزے کی وجہ سے آپ کو مومن نہیں بول رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے میری؟ نہیں سمجھ رہے؟ ادھر والے سمجھتے بہت کم ہیں کیا؟ ذرا زور سے بولیں بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو باہر جانے کا لڑ لیتے بیٹھنا پڑیں گا آپ کو 3 دن تک۔ آواز نہیں آ رہی؟ ایسا آواز نہیں آ رہی کہتے؟ ذرا دیکھو بھائی، آواز نہیں آ رہی کہتے؟ ادھر آواز آئی تک ادھر والوں سے بات کرتا ہوں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ بتائیں کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم کو مومن بولا جا رہا ہے؟ نہیں۔ ہاں اچھے، ادھر والے بہت اچھے ہیں، کل بھی ادھر والے بہت اچھے تھے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، کیا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم کو مومن بولا جا رہا ہے؟ مومن روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن ہیں اس لیے روزہ رکھتے ہیں، مومن ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں، مومن ہیں اس لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مومن ہیں اس لیے داڑھی چھوڑ رہے ہیں۔ بات سمجھو، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں۔ کئی لوگ غلط فہمی ڈال کے رکھے، نماز پڑھتے بہت اچھا مومن ہے۔ نہیں، بہت اچھا مومن ہے اس لیے نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے مومن نہیں بنا، مومن ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پہلے نہیں ہے، ایمان پہلے ہے۔ نماز ایمان والے پر ہے۔ بہت بڑی بات بول رہا ہوں دوستو، غور کے سنو۔ اب ذرا غور کرتے چلو کہ پھر اب مومن پر نماز فرض ہے، مومن پر زکوٰۃ فرض ہے، مومن پر حج فرض ہے، مومن پر فطرہ ہے، مومن کے اوپر ماں باپ کی خدمت ہے، مومن کے اوپر قرآن کی تلاوت ہے۔ اب مومن کس کو بولتے ہیں؟ جواب ملا، جو اللہ کو ایک مان لے اور نبی کو عالم غیب مان لے، وہ مومن ہے۔ اللہ کو اور نبی کو عالم غیب، ذرا بولو، زور سے بولو، پورے مسئلے حل ہو جاتے آج۔ ہاں، جو نبی کو عالم غیب ماننا وہ مومن ہے۔ نبی کو نبی ماننا کمال نہیں ہونا، ہے نبی، نبی کو نبی ماننا کمال نہیں ہے۔ نبی کو عالم غیب جو مان لے وہ ایمان والا ہے، نبی کو جو حاضر و ناظر مان لے وہ ایمان والا ہے، نبی کو جو بے عیب مان لے وہ ایمان والا ہے، نبی کو جو اپنے جیسا سمجھے وہ باہر والا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ذرا سوچو دوستو۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا نبی ہمارے جیسے ہیں۔ بولا کون سے اینگل سے دکھے؟ بولے دیکھے نہیں، نبی کے بھی کان تھے، ہمارے بھی کان ہے، نبی بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نبی بھی جو ہے مشقتیں اٹھاتے تھے، ہم بھی دین کے خاطر مشقتیں اٹھا رہے ہیں، نبی بھی ٹوپی شملہ بنتے تھے، ہم بھی ٹوپی شملہ کر رہے ہیں، نبی بھی کھانا کھاتے تھے، ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ میں بولا تعصب ایک جیسا ہے تو پھر تو دیوانہ ہے، نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتا؟
اپنا کلمہ پڑھ لے. کیا بھائی؟ جب نبی تیرے جیسے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں کو پڑھتا. اپنا کلمہ پڑھ لے. بولے اپنا کلمہ کیسا ہوتا؟ بولے میں سکھاتا ہوں نا. بولے بولیے لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ. کیا بھائی؟ ارے جب اپنے جیسا ہے تو پھر ان کی شریعت پہ عمل کہیں کو کرتا؟ تو نئی شریعت بنا. اپنے جیسا ہے تو ان پر اتری ہوئی کتاب کہیں کو پڑھتا؟ نئی کتاب نکال. کیا بولتے بھائی؟ ارے تب تو اپنا کلمہ پڑھے گا تو کیا مسلمان رہ سکے گا؟ تو پتا کیا چلا؟ جو نبی کا نام چھوڑ کے اپنا نام پڑھ لے وہ مسلمان. تو پھر میں بولا نبی تیرے برابر کیسے ہوئے ہیں؟ تو مومن ہی اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تو اپنے باپ کے نام کا کلمہ نہیں, اپنے امیر صاحب کے نام کا کلمہ نہیں, اپنے حضرت جی کے نام کا کلمہ نہیں, نبی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے, اس لیے تو مومن کہلا رہا ہے. ارے ان کی نام کی یہ برکت ہے کہ جو ان کا نام پڑھ لے وہ مومن ہو جاتا ہے, جو اپنا نام پڑھ لے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو ان کے نام کا یہ عالم ہے تو ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا, رفعت و شان کا عالم کیا ہوگا. کیا بولتے بھائی؟ اپنے جیسے اپنا کلمہ پڑھ لینا. کہیں کو چپ ٹینشن نہ سو, یہ روزانہ جھگڑے. آپ بولیں گے ارے ایسا کیسا ہوتا نہیں ہو. کئی بولے ہوا مرزا قادیانی نہیں کرا. کئی لوگ ثبوتا موجود, تم لوگ بھی ایک نیا نکالو دین. سب جھگڑے کئی کو بھائی یہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو چھوڑ دینا بھائی, علم غیب نہیں ہے تو کئی کو پڑھتا ان کا کلمہ. قصہ ختم نہ بھائی. دیکھو بھائی ایک دکان کو جا رہا گھی خرید رہا, باہر نکل کے بول رہا بیکار ہے. ارے بیکار ہے تو پھر خریدتا کئی کو رے بھائی؟ جو اچھا ہے وہ خرید, وہاں جا. بولو نبی کو علم نہیں ہے, نبی کو علم نہیں ہے. پھر علم نہیں ہے تو وہ نبی کا کلمہ پڑھتا کہیں کو بھائی؟ جو انجینئر ہے جو ڈاکٹر ہے ان کا کلمہ پڑھ لے. کیا بول رہا ہوں میں؟ دو قصہ ہی ختم نہ بیا. جھگڑا خلاص. یہ لڑنا کہیں کو, یہ مارنا کہیں کو, یہ توڑنا کہیں کو, یہ جھگڑے کہیں کو. ارے جب نبی تیرے کو اتنے پسند نہیں ہے تو ان کے علم غیب کو نہیں مانتا, حاضر و ناظر ہونے کو نہیں مانتا, ان کی عظمت کو نہیں مانتا, ان کی معراج کو نہیں مانتا, ان کی شفاعت کو نہیں مانتا, ان کے نبی پاک علیہ السلام کے عظمت ہونے کو, عظیم ہونے کو نہیں مانتا, تو بھی چھوڑ دے. تیرے کو کون پسند ہے؟ ہمارے حضرت جی. ان کا کلمہ پڑھ لے, ان کا پڑھ لے. قصہ ختم. کب تک لڑتے بیٹھے ہوئے جاہلو؟ بند کرو. آنا ہے اسلام میں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے, زبان درازی کی اجازت نہیں ہے, اعتراض کی اجازت نہیں ہے, انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, چوچا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو میرے نبی کے بارے میں سنتے ہو خاموشی سے مان لو, اسی میں تمہاری سلامتی ہے. جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس پہ اعتراض کرتے ہو اور پھر کہتے ہو میں مسلمان ہوں. کہاں کا مسلمان ہے بھائی؟ تو ڈپلیکیٹ مسلمان ہے. پیارے دوستو, ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور نبی کو بے عیب ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ کو ایک ماننا اور نبی کو بے عیب ماننے کا نام ایمان ہے. اب ذرا پیارے بزرگوں اور دوستو قربان جائیں آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کے. ان کے رب نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا؟ ذرا زور سے بولیے. آجی اب کس بات کا گواہ بنا کر بھیجا؟ ذرا غور تو کرو. یہ جو گواہی ہے نا یہی ہمارا ایمان ہے. ان کے گواہ ہونے نے ہم کو مومن بنایا ہے. کس بات کا گواہ ہے؟ ذرا پیارے بزرگوں اور دوستوں تھوڑا تفصیل سے سمجھاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. آدم علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے کہا تھا لوگو اللہ ایک ہے. آدم علیہ السلام کی قوم نے پلٹ کر پوچھا آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے, کیا آپ نے اللہ کے ایک ہونے کو دیکھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا.
میرا رب مجھے کشف و الہام اور وحی کے ذریعے بتایا کہ وہ ایک ہے اور میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. تو آدم علیہ السلام کی قوم نے پلٹ کر واپس چلے گئی. جواب دیا جس دن تم دیکھ لو گے بلا لینا, ہم کلمہ پڑھ لیں گے. نوح علیہ السلام 950 سال امت کے بیچ میں محنت کرتے رہے, 950 سال دین کی دعوت دیتے رہے, 950 سال خدا اور رسول کی طرف بلاتے رہے. قوم ہر وقت ایک ہی سوال کرتی تھی, اے نوح جس خدا کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو کیا تم نے اس خدا کے ایک ہونے کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس خدا کے ایک ہونے کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس خدا کے ایک ہونے کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح نے کہا نہیں میں نے خدا کے ایک ہونے کو نہیں دیکھا. تو پھر قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا سنو اے نوح تم اس خدا کی طرف ہمیں کیا بلا رہے ہو جس کو تم نے خود نہیں دیکھا ہے, لہذا ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے. ہوا کیا؟ 950 سال محنت کرنے کے بعد صرف اور صرف 80 لوگوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. کتنے لوگوں نے؟ ذرا زور سے. صرف 80 لوگوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. لاکھوں میں تعداد میں ایمان لانے کی بجائے صرف 80 لوگ ایمان لا رہے ہیں. کیوں؟ نوح علیہ السلام سے قوم ایک ہی سوال کرتی تھی, کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ حضرت نوح کہتے تھے نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو ہوا کیا؟ حضرت نوح اگر ایک بار کہہ دیتے ہاں میں نے دیکھ لیا تو سب کلمہ پڑھ لیتے, لیکن نوح علیہ السلام دیکھے نہیں تھے تو انہوں نے کہا میں نے نہیں دیکھا. تو ہوا کیا؟ قوم پلٹ کر چلے گئی. موسیٰ علیہ السلام آئے, قوم نے ایک ہی سوال کیا جس خدا کی طرف بلا رہے ہو کیا تم نے اس خدا کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کی امت نے پوچھا کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ ابراہیم نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. قوم جھٹلا کر نکل گئی. بولے تم نے خود نہیں دیکھا ہے تو ہمیں کیا دعوت دے رہے ہو؟ دوستو غور کرو, سینکڑوں سال انبیاء محنت کرتے رہے, کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں رہی, ہزاروں میں رہی. قوم انبیاء کی دعوت کو منہ دکھا کر چلے گئی, پیٹھ بتا کر چلی گئی. لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی, جب باری آتی ہے مکے کے سردار کی, جب باری آتی ہے مدینے والے آقا کی, جب باری آتی ہے گناہگاروں کے شاہ کی, نبی پاک علیہ السلام نے قوم کے بیچ میں کہا ہے دنیا والوں آؤ ایک خدا کی طرف, میں اس کا رسول اور نبی بن کے آیا ہوں. وہ خدا ایک ہے, وہ خدا ایک ہے, وہ خدا ایک ہے. قوم نے پلٹ کے پوچھا اے محمد تم جس خدا کی طرف بلا رہے ہو کیا تم نے اس خدا کو دیکھا؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا ہاں میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اس خدا کے ایک ہونے کو دیکھا ہے. ارے آج بازو والا ادھر نکو دیکھو, بازو وہ جو آج اجتماع میں نہیں آیا اور کھلا کر کے بولو مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. بازو والا مسجد میں اذان دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہودی گزر رہا تھا سامنے سے, انہیں بہت چالو تھا, مسجد میں گھس گیا, جا کے مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑا, بولے پہلے مائک بند کر, ادھر آؤ. کیا بولا اب بھی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, مانے معلوم؟ بولے جی ہاں معلوم ہے نا, ہمارے امیر صاحب مجھے سکھائے. کیا مانے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے مانے کیا ہے؟ بازو والے مؤذن نے جواب دیا میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, یعنی اللہ بازو والا مؤذن بولا. یہودی پوچھا تو بول رہا میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, دن میں 5 مرتبہ پکار رہا. پوچھا گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی وہی دیتا ہے جو دیکھا ہے. تو دیکھ کے آیا؟ نہیں دیکھا. کیوں دے رہا؟ چل باہر نکل. پوائنٹ نوٹ کیا جائے دوستو, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. ارے گواہی تو دے رہا ہے مگر خدا کے ایک ہونے کو نہیں دیکھا ہے. دیکھا؟ پھر کس بات پہ گواہی دے رہا ہے؟
بولے نہیں ٹھہر جاؤ میں حضرت جی کو پوچھ کے آتا ہوں. بولے جاؤ پوچھ کے آؤ, ظہر ہو گئی ابھی تک نہیں آیا. مگر انہیں وہ مسجد سے نکلا, ایک فاتحہ والی مسجد میں گھس گیا, عاشقوں کی مسجد میں گھسا. مؤذن صاحب ظہر میں اذان دے رہے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. جا کے مؤذن صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا, بولے مؤذن صاحب تم نے اذان میں کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مؤذن صاحب نے کہا خدا کی قسم میں جو گواہی دے رہا ہوں وہ حق ہے. پوچھے مؤذن کیا تو نے خدا کے کھونے کو دیکھا؟ مؤذن فاتحہ والا تھا, سلسلے والا تھا, وسیلے والا تھا, نبی کو ماننے والا تھا, عشق میں چلا اٹھا. ارے جاہل سن, میں اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دے رہا ہوں, میں نے جس نبی پہ ایمان لایا اس نبی کے دیکھنے پر گواہی دے رہا ہوں. ارے ایمان تو لائے ہو, مگر خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ دلیل ہے تو اس دلیل کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ہم اپنے دیکھے ہوئے پر ایمان نہیں لا رہے ہیں, ہم اپنی شہادت اپنے دیکھنے پر نہیں دے رہے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کے دیکھنے پر گواہی دے رہے ہیں, ہم تو نبی کے دیکھنے پر گواہی دے رہے ہیں. ہمارے نبی نے دیکھ لیا اللہ ایک ہے, نبی نے کہہ دیا اللہ ایک ہے, تو آج ساری کائنات کا مسلمان کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے, ساری کائنات کا مسلمان کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے. تو پتہ کیا چلا, مسلمان کی گواہی مسلمان کے دیکھنے پر نہیں, آمینہ کے لال کے دیکھنے پر دی جا رہی ہے. ہمارے ایمان کا دار و مدار ذات رسالت پر ٹکا ہوا ہے. جن کے صدقے میں آج مسلمان مومن کہلا رہے ہیں, ان کے بارے میں بول رہے میلاد نہیں کرنا, ان کو علم غیب نہیں ہے, ان کو علم نہیں ہے, انہوں پڑھے لکھے نہیں تھے, نعوذ باللہ کتابوں میں لکھے. ان کی کتاب جو روزانہ عصر کے بعد, فجر کے بعد, مغرب کے بعد کب کب پڑھتے اللہ بہتر جانے, وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اے ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے نعوذ باللہ ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں کتاب کھول کے پڑھا تو پریشان ہوا, لکھے سو والا دلی میں بیٹھا تو میں اس کو کال کر کے پوچھنا چاہا, نہیں ملا تو اس کے چیلے سے پوچھا. میں بولا میاں نبی کو ان پڑھ لکھے, تم لوگ ان پڑھ. ارے میں بولا بھائی نبی کو نعوذ باللہ ان پڑھ لکھے, کائی کو پڑھتے یارو ان پڑھ کا کلمہ, مولانا کا کلمہ پڑھ لے, علامہ کا کلمہ پڑھ لے, جس کو مانتا ان کا کلمہ پڑھ لے. اچھا کتنی جاہل قوم ہے دیکھو, امام اعظم کہتے, نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتی ہے امام اعظم, اور امام اعظم کے آقا کو بولتی ہے ان پڑھ. امتی امام بن گیا, نبی ان پڑھ ہو گیا, نعوذ باللہ. میں پوچھا میاں